الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. حضرات، آج سے 3 جمعات پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھروں کو قبرستان بنانے سے روکا ہے، اور اس سلسلے میں فرمایا ایک بات تو یہ کہی کہ جس گھر میں نماز پڑھی جائے اللہ کے نزدیک وہ گھر قبرستان نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جس گھر کے اندر قرآن مجید پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لسٹ میں، فہرست میں وہ مکان بھی قبرستان کی لسٹ سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بھی زندوں کا مکان ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہی تھی کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس مکان میں زندہ لوگ رہتے ہیں، مرے ہوئے اور مردہ لوگ اس گھر میں نہیں رہتے ہیں. جو اللہ کا ذکر ہے، ایک تو ہے اللہ کا ذکر قرآن مجید، اسی طریقے سے نماز، اسی طریقے سے اذکار مسنونہ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی نہ کسی طریقے سے ذکر کرتے رہنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ایک اور چیز جس کا آج تذکرہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر بڑے بزرگوں کو، چھوٹوں کو چاہیے کہ گھر کے اندر دین کی مجلسیں قائم کیا کریں، گھر کے اندر بیٹھا کریں. ایک والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بٹھائے، بیوی کو بٹھائے، بیٹیوں کو بٹھائے اور ان سے دین کے معاملات، دین کے مسائل، دین کی باتیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اپنی زندگی میں سے
اگر ہر روز نہیں تو کم از کم ہفتے بعد، مہینے بعد اس کو چاہیے لازماً ایسا کرے۔ ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بٹھائے کہ اے بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، اے میرے بچے یہ حرام ہے، اے میرے بچے یہ حلال ہے، اس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس چیز سے اللہ نے روکا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذکر ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے یہ خامدوں کے اوپر ہے، خامدوں کے بعد بیویوں کے اوپر یہ ذمہ داری پڑتی ہے۔ خامدوں کو چاہیے کہ وہ اولاد کو صرف یہ نہ سنائے میں تمہارے لیے گھر سے نکلتا ہوں، صبح سحری کے وقت نکلتا ہوں، رات 12 بجے واپس آتا ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہوں، اس قسم کی گفتگو یہ چھوڑے۔ ان کو بٹھا کے دین، ایمان اور قرآن اور اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرے۔ گھر کے اندر جس طرح میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، اللہ کے فضل سے کئی گھر دنیا میں ایسے موجود ہیں جن میں ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے عشاء کی نماز تک کا یہ وقت صرف اللہ کے دین کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے میں نے ان کے گھروں میں جا کے دیکھا ہے، گھر کے افراد اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا حافظ صاحب اس وقت ہم کو دنیا کی بات ادھر کی نہیں، یہ وقت جو ہے یہ صرف دین کے لیے ہے۔ اس وقت ہم دین کے معاملات، مسائل، حلال حرام، جمعہ میں عالم دین نے کیا کہا تھا، کون سی نئی بات سنی ہے، یہ اس قسم کی باتیں سنتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے ہمارے آج کے دور میں ایک بڑی محرومی یہ آ گئی ہے، ہم نے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے ہمارے بڑوں نے اپنے پاس چھوٹے بچوں کو بٹھانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، یہ پتہ چلتا تھا یہ میرا تایا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، یہ ماما کی یہ رشتہ داری کا پتہ چلتا تھا۔ پھر کئی پرانی باتیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں 70 80 90 سال میں انہوں نے سیکھی تھی، 1 منٹ کے اندر وہ بزرگ اپنے اولاد کو وہ باتیں سنا دیا کرتے تھے کہ اے میرے بیٹا اس بات سے بچنا، میں نے پوری زندگی یہ سبق سیکھا ہے۔ پھر اگر دیندار وہ ہو تو وہ دیندار آدمی جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی اور ایمان کی باتیں جو ہیں ان کو پوچھے، اور تمہیں آیت الکرسی آتی ہے، تمہیں نماز آتی ہے، نماز سنیں، آیت الکرسی سنیں، نماز کے بعد کے اذکار، صبح کے شام کے حلال حرام کے مسائل جو ہیں یہ اپنی اولاد سے کرے۔ یہ مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے اوپر قرآن مجید کے یہ میں نے جو آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ جو بات ہے نا اپنی اولاد کو پاس بٹھانے کی، یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں، تم اس وقت حاضر نہیں تھے، تمہیں نہیں پتا، یہ ہم بتا رہے ہیں اے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ۔ اور انسانوں، حضرت یعقوب علیہ السلام جب یہ بوڑھے ہو گئے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب جو زندگی جو ہے نا اس کے آگے موت ہی موت ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ تو امید کر سکتا ہے میں نے ابھی جوان ہونا ہے، وہ خیال کر سکتا ہے۔ ایک جوان آدمی یہ خیال کر سکتا ہے
کہ میں نے ابھی بوڑھے ہوں، ابھی بوڑھا پکی عمر میں جانا ہے. پکی عمر والا سوچتا ہے میں نے بوڑھے ہونا ہے. ایک بوڑھے نے کیا سوچنا ہے کہ اس نے اس کے بعد، اس کو یہی ہے کہ اس کے بعد آج موت نہیں تو کل موت نہیں تو پرسوں موت ہی موت ہے. یہ بڑھاپا اس بات کی علامت ہے. یہ دنیا کی معاملات، دنیا کی حرکات، یہ دنیا کی ایکٹیویٹی یہ ختم ہو گئی. اب تم نے اگلے جہان جانا ہے، اگلے جہان کی طرف تیاری کرو. یہ سب بزرگوں کو، تمام آدمیوں کو اس بات کا سوچ لینا چاہیے. ایک دن انہوں نے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں. حضرت اسحاق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو لڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس وقت کی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے اور مورخین نے لکھا ہے ان کی کل زندگی 147 سال ان کی زندگی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی آخری دنوں میں یہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بٹھایا کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ہی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر 12 بیٹے بٹھا لیے. اور میرے پترو، اور میری بات سنو، آج کل ہمارے بزرگ جب بیٹھتے ہیں نا، اللہ ہمیں معاف کرے، کتنا فرق پڑ گیا. یہ اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ کیا کیسی مجلس ہونی چاہیے. ہمارے بزرگ ہمیں کیا سکھا، ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا. آج ہم اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں، اے پترو یاد رکھنا، او فلانی یل رشتہ نہیں جے کرنا، اے میری گالی یاد رکھیا جے، او فلانا کام کرنا جے، فلانا کریا جے. اور اگر حکیم صاحب ہیں تو بتا کے جاتے ہیں، پتر یہ نسخے ہیں، کسی غیر کو نہیں تم نے بتانا، فلاں مقدمہ میں تم نے یہ کرنا ہے، فلاں پارٹی سیاسی جو ہے اس میں چلے جانا، یا اس طرح کرنا کہ جو پارٹی وقت کے ہو وہ اس کے ساتھ مل کے فائدہ اٹھاؤ. اس قسم کی گفتگو ہمارے بڑے، یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ تو سارے کام وہ خود سمجھیں گے جو کر لیں گے. بابا جی کوئی اور بات کرو. قرآن مجید کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹے ارد گرد بٹھا لیے. اے پتر، اور میں نے تم سے کو باتیں کرنا، مجھے یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی. اے میرے پتر مجھے یہ بتاؤ، دنیا کی بات نہیں، اور میں دنیا سے چلے جاؤں، میں نے جانا ہے، اب لگتا ہے آخری وقت ہے، اتنی عمر ہو گئی. اے میرے پتر، اور مجھے بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اور کس کے سامنے سجدہ کرو گے، کس کے سامنے رکوع کرو گے، اور کس کے گھر کا طواف کرو گے. اور بیٹے بتاؤ، اور کس کے نام کی نظر اور نیاز اور کس کے نام کا چڑھاوا دیا کرو گے. اے میرے بیٹے بتاؤ، اور کس کی عبادت اور بندگی، اور مجھے یہ فکر ہے، اور بتاؤ مجھے بتاؤ کس کی کرو گے تم. کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو اپنی اولاد کو کہتے ہیں اے پتر میں مر جاؤں اور نماز نہ چھڑیا جے، پتر اے میری تھی پردے کریا جے، اے پردہ نہ چھڑیا جے، اے میرے پتر حلال کا رزق کھانا، اے پتر حرام کے نیڑے نہیں جانا، اور سود کا کام نہ کرنا، اور بھوکے مر جو کبھی اللہ اور اس کے رسول سے نہ لڑنا، اور دنیا ختم ہو جانی ہے. اور میرے پتر دین جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی، اور اس کو نہ چھوڑنا. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ یہ ہمیں سکھایا ہے ہمارے سارے بزرگوں کو. اب ہم سارے بزرگ جو ہیں ہمارا یہ کام ہے اپنی اولاد کو بٹھائے ما تعبدون من بعدی. اور پتر میرے بعد اور کس کے سامنے چکا کرو گے، کس کو مالک و مشکل کشا اور حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک کسے سمجھا کرو گے، بتاؤ مجھے.
यकूब अलैहिस्सलाम आखिरी मन चार पाई के ऊपर है, बेटे के कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका इलाहन वाहिदा। ए अब्बा जी आप फिक्र ना करें, आप अल्लाह के नबी यकूब अलैहिस्सलाम जो हैं, जिस अल्लाह की आप पूजा करते रहे हैं, बंदगी जिसको मालिक और मुश्किल कुशा और हाजत रवा और कायनात का दाता और पूरी कायनात की फरियादें सुनने वाला जिसको आप कहते रहे हैं, अब्बा जी हम भी उसी को ही मानेंगे। नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका। अब्बा जी आप जिसकी इबादत करते रहे, जिसको इलाह मानते रहे, ए अब्बा जी हम भी इसी को मानेंगे। और इसी तरीके से आपके बड़े बुजुर्ग हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, वो जिनको मालिक व मुश्किल कुशा और इलाह मानते रहे हो, जिसकी इबादत, अब्बा जी फिक्र ना करें, आपके फौत होने के बाद भी हम इंशाअल्लाह उसी मालिक के सामने झुकेंगे। बस ये पुत्र कह रहे हैं। ये बात सुन के मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की आंखें ठंडी हो गई और शुक्र है मेरे बाद भी, और ये नहीं कि मैं मरा और मेरे बाद बस दुनिया में हम ऐसा ही होता है ना, और मैं मरिया बाद च नमाज किने पढ़नी है, नूह लियांदी है, बदतमीज होवे, पर्दा उसको नहीं आता, औलाद को पता नहीं, खुदा रसूल का पता नहीं, इनको ना दीन ना ईमान ना इस्लाम ना कुरान ना अल्लाह ना रसूल ना शर्म ना हया, और मैं आज मरिया तो घर चुका बस कम मुक्का। और ये नहीं, जब ये बातें सुनी कि अल्लाह, उस अल्लाह की इबादत करते सारी जिंदगी गुजर जाएगी, अब्बा जी फिक्र ना करें, ठंड पै गई। ये हमारे बुजुर्गों को भी एक एक को चाहिए, एक एक बुजुर्गों को चाहिए घर में बिठाएं, और पुत्र मेरे मरने के बाद बताओ मुझे नमाज पढ़ा करोगे कि नहीं, ए पुत्र तुम पर्दा किया करोगी कि नहीं, मेरी धी बताओ। क्या दुनिया जहान की बातें, वो काम करना ध्यान ना करना, और मैं पहला तेला तेला जोड़ के ते मैं काम किया जो एटे टेके के जोड़ी जो ध्यान ना इनू डेग ना देना, और क्या बक्या दुनिया की बातें कर करके सारी दुनिया जहान की बातें। ये तो हिंदू और मजूसी और यहूदी भी ये बातें करते हैं सारे। मुसलमान ने जो बात करनी है ये और बात करनी है। कुरान मजीद कहता है कि इससे पहले भी ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब या बनिया इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह पाक कहता है, फरमाया ये बातें जो थी ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इससे पहले यकूब अलैहिस्सलाम के जो दादा थे, ये इब्राहीम, उन्होंने भी अपने बेटों को बिठाया था और उनको बात ये कही थी, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन। ये मेरे पुत्रो ओए शुक्र करो, ओए मेरे पुत्रो, ओए अल्लाह ताला ने हमें दीन के लिए चुना हुआ है, शुक्र करो। और दुनिया नई हाफिज़े कुरान बनाती, और हम हाफिज़े कुरान अपने बच्चों को बनाते हैं, वो नहीं दीन पढ़ाती, हम पढ़ाते हैं, वो नहीं अमल करते, हम अमल करते हैं। उनकी औरतें फाशा बेहयाई का मुजाहरा करती हैं, सारी दुनिया को अपना आगा और पीछा और पेंटे और निकरे और फलाने और ये पहन के, और हम पर, और अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में दीन है। या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए मेरे पुत्रो, और याद रखना ये दीन इस्लाम घर से ना निकले और मैं मर जाऊं और अब मैं हूं। मेरे 4 पुत्र कुरान मजीद के हाफिज हैं, और पुत्रों घर से कुरान का हाफिज नहीं खत्म होना चाहिए। तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पोते, तुम्हारे पड़पोते और आगे नस्लें तक कुरान मजीद हमारे घर से नहीं निकलना चाहिए और बेपर्दगी नहीं आनी चाहिए। और पुत्र शुक्र करो अल्लाह ने हमसे ये काम किया लिया है। और दुनिया की क्या बात है, दुनिया तो अल्लाह ने बड़े बड़े फिरौनों को बड़ी बड़ी दुनिया दी हुई थी। आजकल दुनिया के लोग नहीं कहते, ये लोग ही, और दुनिया तो कंजरों के घर में भी बड़ी है, संभाली नहीं जाती उनके पास।
اور یہودیوں عیسائیوں کے ٹرک بھرے ہوئے ہیں کئی لوگوں کے پاس, اور کئی لوگوں کا اتنا مال دولت ہے کہ غسل خانوں کے اندر بھی رکھا ہوا ہے, اور ٹائلٹ کے اندر بھی انہوں نے اتنے نوٹ رکھے. اور دنیا کی کیا بات ہے, یہ سب دنیا ختم ہو جائے گی. اور میرے پترو, اور میری تیو, اور میری اور گھر چو شکر, اے اسلام کا خیال رکھنا, گھر چو سلام نہ نکل جائے کدھر. ساری دنیا دین اسلام کو چھوڑ جائے. میرے پترو تم نہ چھوڑنا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے, ایک مسلمان کی حیثیت سے موت آنی چاہیے تمہاری. یہ گھر سی, یہ مجلسیں ختم ہو گئی ہیں. گھر میں مجلسیں ہوتی ہیں, اور جی مجلس جی چھوٹا منڈا ہے انہوں جی سنتی بانا ہے, بڑا منڈا ہے او جی آج جو سالگرہ ہے اپنا. یہ تمام قسم کے عجیب و غریب قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں, اور جو دین کی مجلس ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. کوئی بٹھاتا ہی نہیں اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو اپنے. اور پھر کہتے ہیں جی کئی دنیا میں ایسے بندے ہیں جن کے 10 بیٹے ہیں, مرنے کے بعد ایک بھی ان کے لیے دعا نہیں کرتا, اس لیے کہ ان کو کبھی کہا ہی نہیں کہا گیا تھا. اور پتر کو دعاواں سیکھ لو, قرآن سیکھ لو, نماز سیکھ لو, اللہ رسول کی باتیں سیکھ لو, اور کبھی سکھایا ہی نہیں تھا. اب ایک بھی دعا نہیں کرتا ان کے لیے. اور دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں, میں نے تاریخ کی, دنیا سے جب گیا کوئی اولاد نہیں تھی, صرف ایک نبینہ بچی تھی. کسی کو خواب میں نظر آیا, اس نے کہا اور کاش ساری دنیا کو اللہ ایسی نبینہ بچی دے جو 5 وقت کی نمازی اور پاپردہ اور دین کا کام کر, اور ہر وقت مانگتی رہتی ہے یا اللہ میرے ابا جی کو معاف کر دے. اور کاش کو ایسی ساری دنیا کو نبینہ بچیاں ایسی مل جائے. لوگوں, یہ جو قرآن مجید کی جو باتیں ہیں, یہ جو دین کی باتیں ہیں, یہ جو اللہ اور اس کا رسول سمجھاتا ہے, یہ جو قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, یہ واقعات ایسے نہیں بٹھایا اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ لوگوں دنیا سے چلے جاؤ گے, اپنے پیچھے اچھی اولاد چھوڑ کے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الدین الا من یحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور لوگوں دنیا کی بات جو ہے, یہ مال, یہ دولت, یہ کوٹھیاں, یہ کاراں, فلانا مکان, یہ وہ پتہ نہیں فیکٹریاں کیا کچھ ہے, اور یہ تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کے دشمن ہیں. یاد رکھنا دین صرف اس کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہوتا ہے. اور مبارک ہو ان لوگوں کو جن کے بیٹے قرآن مجید کے حافظ ہیں, جن کی عورتیں پردہ کرتی ہیں, جن کی بیٹیاں قرآن مجید پڑھنے والی ہیں اور پردہ کرنے والی ہیں, دین پہ چل. اور مبارک ہے ان لوگوں کے اوپر جو دین کا کام خود بھی کرتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ آگے کام کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں ہیں. احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے, آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو جس طرح بٹھاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ. طالب ہاشمی ایک بہت بڑے ایک رائٹر ہیں, انہوں نے ایک کتاب ہے ان کی سیرت فاطمہ الزہرا. انہوں نے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیٹھے, آپ نے فرمایا فاطمہ ادھر آ بھائی, فاطمہ ادھر آ. چھوٹی بچی تھی, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی, رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ آ گئی, پاس بیٹھی, کہا اب والد جو ہے یہ بچوں سے باتیں کرنے لگا ہے, ہماری باتیں دیکھ, پتر کیڑا کپڑا چاہیے, پھر کیڑی جتی چاہیے, میں تینوں لیا, فکر نہ کر تیرا پیو زندہ ہے, جنہ چکر تم پریشان نہ ہو. اور کیا پاگلوں والی باتیں ہیں, اور دین کی بھی باتیں کرو, اور اس بچی نے بھی مر جانا ہے, تم نے بھی مر جانا ہے, کوئی خیر کی بات کہہ کے جاؤ اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی, بیٹھ گئی. جی ابا جی, فاطمہ میں نے آج تو سے امتحان لینا ہے ایک. ابا جی کیا؟ مجھے بتاؤ کہ کون سی عورت دنیا میں سب سے اچھی عورت ہوتی ہے, یا یہ بتاؤ کہ کسی عورت کی سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی تیرے خیال میں عورت کی کیا صفت ہے. اب ہمارے ہاں تو صفت یہ نا, رنگ گورا چٹا ہے, آنکھیں بلی کی طرح ہوں, فلانے کتے کی طرح ہوں, فلانے کی طرح ہوں, فلانے جانور کی طرح ہوں, اور اس کا قد لمبا ہو. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا بچوں, یہ جی کیا بات ہے اس عورت کی جی.
فاطمہ تو پھر فاطمہ ہی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ سیدہ فاطمہ کے اوپر کروڑوں رحمتیں کریں. نبی پاک کی تمام بیٹیوں بیویوں آپ کے تمام صحابہ اور صحابیات ان کے بچوں آل اولاد کے اوپر اللہ کروڑوں رحمتیں کریں. فاطمہ بتاؤ عورت کی کون سی صفت سب سے اچھی ہے؟ ہمیں بھی چاہیے اپنی اولاد کو بٹھائے. پتر بتاؤ آپ کے خیال میں کون سا بندہ چنگا ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت میں؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے نزدیک دنیا کی سب سے اچھی عورت پتہ ہی کون ہے؟ عورت کی وہ خوبی جو سب سے اچھی ہے میرے خیال میں، مسلمان ہونے کے بعد ایمان، اسلام، قرآن، نماز، روزہ، یہ تو اپنی جگہ یہ تو ہیں ہی. کہنے لگی ابا جی جس عورت نے ساری زندگی کسی غیر مرد کو نہ دیکھا اور غیر مرد نے ساری زندگی اس کو نہ دیکھا ہو. یہ بات ہم اپنی بچیوں کو سکھاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہ والد خود اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے پینٹیں پہ آ کے ساری دنیا کو بیٹی کے پاٹ اور اگر پیچھا دکھا رہا ہے سب ساری دنیا کو. والد ان کو پاس لے کے ساری دنیا کے بے حیائی اور تمام قسم کے فیشن اور جو کام اور جو لباس یہودن عورت کا ہوتا ہے مسلمان عورت کا، اور والد اور بھائی جو غیرت مند بھائی ساتھ جا رہا ہے وہ. اب یہ بچی جس کو والد کا چل میرے نال جیڑی پینٹ تینوں پسند ہے میں لے کے دینا تیری ماں نے، اور میں جنہ چکر زندہ قرض چک کے بھی تینوں لیا کے دے فکر نہ کرتوں. اب یہ بچی نے تو جواب اس نے تو ابا جی کون، اس نے تو کہنا نا ابا جی پھر سب تو اچھی تو دنیا کی عورت فلانی اداکارہ ہے، اس نے تو یہی کہنا. پھر جب بچی کے ساتھ کبھی دین، ایمان، قرآن، اسلام، اللہ، رسول، حرام، حلال، پردہ، بے پردہ، جب ان کی کبھی باتیں ہی نہیں کی تو پھر بچی نے تو پھر اپنی مرضی کرنی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا فاطمہ کون سی صفت سب سے اچھی ہے تو کہا میرے نزدیک دنیا کی سب سے اچھی وہ عورت ہے جس نے کبھی بھی ایک آنکھ بھی غیر مرد کو نہیں دیکھا اور کبھی کسی دنیا کے مرد نے اس کو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا غیر نے. یہ باتیں کس کے لیے؟ یہ تاریخ کے صفحوں میں صرف رہ گئی ہیں. اور لوگوں اور مجھے بتاؤ میں آپ سے اور یہ ساری پینٹیں پہنے ہوئے یہ بے حیائی کا مظاہرہ، یہ پجامے، یہ پینٹیں، یہ نکریں، یہ لیگنیاں پہنے والے، اور یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ اور یہ ہندوستان سے آئی ہیں مجھے بتاؤ، یہ اسرائیل سے آئی ہیں بتاؤ مجھے، اور یہ کافروں کے ملک امریکہ سے ہیں. یہ کون ہیں؟ بتاتے ہی نہیں. ہم اپنی اولاد کو پاس بٹھاتے ہی نہیں. کوئی بات نہیں بتاتا ہوں. ابھی کل ایسے ہی ہوگا، ایسے انسان کی آنکھ بند ہوگی اور جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. جاؤ پھر. اور گھر کے اندر اگر کوئی بچہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے کہ دین، ایمان اور اسلام کی باتیں کی جائیں. گھر کے اندر اگر کوئی بچہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو دینی نہیں، فوری طور پہ اس کو سمجھانا چاہیے. حضرت حدیث کے اندر واقع آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی حضرت ام سلمہ سے، تو ان کا بیٹا تھا پہلے خامن سے، عمر بن ابی سلمہ اس کو کہتے ہیں. چھوٹا بچہ تھا، یہ ساتھ ہی آ گیا، آپ کی تربیت میں تھا. نبی علیہ السلام ام سلمہ کے گھر میں تھے، وہ کھانا لے کے آئیں، وہ کھانا سامنے رکھا، وہ تھال کے اندر پڑا ہوا تھا. یہ بچہ چھوٹا تھا ابھی. حدیث کے اندر آتا ہے یہ نبی علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، حضرت ام سلمہ بھی بیٹھ گئیں، بچہ بھی بیٹھ گیا. اور یہ بات یاد رکھیں گھر میں زیادہ برتن ہونے کوئی اچھائی کی بات نہیں. مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کم سے کم برتن اور کٹھے ہو کے بیٹھ کے کھایا کریں. وہ اب کٹھے کھانے لگے. یہ بچہ تھا نا، اس نے ہاتھ کبھی ادھر کیا کبھی ادھر ہاتھ کیا، کبھی آگے کیا کبھی ادھر کبھی ادھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے سم اللہ، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. پتر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اور ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں. اور لوگوں بڑی نیکیوں کی ضرورت ہے مرنے کے بعد، یاد رکھنا بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے اولاد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی انسان ایسے دنیا سے جب جاتے ہیں تو اچانک ہی جنت کے اندر فرشتہ ان کو کہتا ہے آپ کا یہ مقام نہیں، چلو آپ کا مقام اوپر ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں میرا مقام اوپر ہو گیا ہے.
میں نے کیا کیا؟ اب تو میں مر گیا ہوں، کام تو میں نے عمل تو کیا کہ؟ انہوں نے کہا نہیں، بے استغفار ولدک لک، تیرا باپ تیرا بیٹا دنیا میں تیرے لیے اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، ہم نے تیرا درجہ بڑھا دیا۔ یہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ اس کی دعائیں کام کی ہیں، اس کا ہی کچھ نہیں اس کو۔ ہم اپنی ایمانداری سے سارے پوچھ رہے ہیں، ہم اپنے اولاد کو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو، چلو کھا مر بھی لے، ہوئے چل کھا مر بھی لے، جلدی کر مکا بھی کام جانا ہی ہوتا، اور سکول دا ٹائم پہ ہوندا ہی، اور وے ہوئے گھنٹی اور باہر آ گئی بس والا رکشے والا، اور بچے کو ساری زندگی انہی کاموں میں لگا۔ یہ بچہ جس کی تربیت اسلام کے مطابق ماں باپ نے نہیں کی، اگر یہ بچہ جہنم میں جائے گا تو قیامت کے دن یہ بچہ اپنے والد اور والدہ کا گریبان پکڑ کے ساتھ لے کے جائے گا جہنم کے اندر، کہ مجھے آپ نے نہیں سمجھایا، آپ نے مجھے نہ ایمان مجھے سمجھایا ہی نہیں، یہ اللہ کا نام کیوں؟ کائنات کا مالک الخالق اور ہر قسم کا رزق ذرے ذرے کا بھی دینے والا میرے بیٹے اللہ ہے، اسی کا نام لے کے بسم اللہ کر کے یہ چیز کھاؤ، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی دیتا ہے وہی دے گا بعد میں بھی۔ یہ بچے کو سمجھاؤ۔ آپ فرمایا ہاتھ پکڑ لیا نا بچے کا، ہاتھ کبھی آگے کبھی ادھر جا، آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹے یا غلام سم اللہ ہے وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیرے پتر۔ بہت بری ایک بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شیطان جو ہوتا ہے نا، یہ بایاں ہاتھ جو ہے نا، اس سے جی دائیں سے میں چاہ پکڑی ہوئی ہے، بائیں سے بسکٹ کھا رہا ہوں، اور بسکٹ نیچے رکھ مر، اس کو نیچے رکھو اور پہلے بسکٹ کھا مر لے، اتنی کالی کالے کیا انہیں کھا کے کیا قیامت آئی ہے، موت آئی ہے، اس کے بعد مر جانا تم نے؟ رکھ آرام سے، دائیں سے بسکٹ کھاؤ، دائیں سے چاہ پیو، دائیں سے پانی، دائیں سے روٹی، دائیں سے۔ اے میرے پتر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانے والا شیطان ہوتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اور ہماری اگر بائیں سے نہیں کھاتے تو ایک نیا طریقہ نکلا ہے، وہ برتن ہی ہم ایسا ایک بات سجے پاسے پھڑے ایک کھبے پاسے پھڑ کے دعا، او کھبا لال ہے ضرور نال، پھر کئی یہ کھبا اس طریقے سے لگانا ہے، کوئی اس طریقے جی میں سجا لائے ہے نال، اور رکھ مار اس کو نیچے چھوٹا برتن لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہوتا ہے جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ یہ بچے کو کس نے سکھانا ہے؟ یہ والدین نے سکھانا ہے، یہ گھر کے اندر یہ تربیت ہونی چاہیے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا بیٹے وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے پتر یہ اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ چون کے کدیو تھوں کدیو تھوں کدیو تھوں کدیو تھوں، یہ میرے پتر ایسے نہیں کھاتے، سامنے تے ایک طرف سے کھاتے ہیں۔ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہوا جون سی بوٹی لکھی ہوئی نا وہ تم نے کھانی کھانی، کھانے کے بغیر تمہیں موت نہیں آ سکتی، یاد رکھنا۔ یہ ہو سکتا او بوٹی پر آپ نے دیکھا شادی کے اوپر ذرا مٹھے کے اوپر وہ پستہ بادام ہوتا ہے کہ بندے آتے ہیں پورے اور ایسے ملائی کے کنڈے سدھی اتوں چھاننی مار کے سارے لا، اور بڑے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور جب اللہ کی مخالفت کرنی ہے تو یہ پستہ کیا ہے؟ یہ پستہ ہے، اس کو کیا کہوں میں؟ چولا مار مار کے ساری دنیا کو ثابت کرنا کہ جیسے ہم ہمارا میرا باپ دادا اور ماں بھی ساری چول ہی لوگ تھے، سکھایا ہی نہیں کسی نے۔ اولاد کے ساتھ یہ تربیت گھر میں کریں، ان کو کہیں پتر یہ نہیں، یہ کوئی چیز پہننے لگو، اے بیٹے دائیں ہاتھ میں پہلے قمیض پہنی ہے، اس کا بازو پہلے دایاں کرو، اے میرے پتر پہلے جوتی پہننی ہے پہلے دائیں جوتی پہنو، اتارنی ہے پہلے بائیں جوتی اتارو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ والدین نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے۔ والدین کو خود نہیں پتا، خود وہ سجی پائے کبھی پائے پتا نہیں، کھبا سجا، کبھی اللہ کا نام ہی نہیں لیا انہوں نے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ زیادہ بڑی غلطی کرے، ان سے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بچہ ہو بڑا ہو، چھوٹی بیٹی ہے بڑی بیٹی ہے کوئی بھی ہے، گھر کے اندر میٹنگیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی صحابیات میں سے ایک صحابیہ تھی ربیع بنت معوذ، ان کی شادی ہو گئی، یہ بڑی مجاہدہ تھی، یہ احد کے اندر یہ گئیں پر پٹیاں مرم پٹی، یہ وہ جو کام ہوتے تھے، روٹی پکانا، قبر وغیرہ نکالنا، جو کام تھے نا، یہ پیچھے جو عورتوں کے کام تھے نا، یہ کہنا بڑی مجاہدہ تھی۔ اس کی شادی ہو گئی، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا اور ربیع کی شادی ہو گئی ہے۔ میں اچھا،
اور دیکھیں اللہ کے رسول کو نہیں بلایا اس لیے کہ اللہ کا رسول یہ نہیں کہتا مجھے بلاؤ، وہ کہتا ہے اپنی بچیاں خیر دے نال ان کو اپنے گھر میں بھیجو لوگوں، اور مجھے بے شک نہ بلاؤ، اور بیٹیوں کی شادیاں کرو وقت کے اوپر، ہو بیٹوں کی شادیاں کرو۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ربیع کی شادی ہوگی، آپ نے رات کو ہی شادی ہوئی تھی، آپ صبح صبح ہی نا ان کے گھر میں چلے گئے۔ آپ ان کے گھر میں چلے گئے تو وہ چارپائی کے اوپر جہاں بیٹھی تھیں، اب نبی علیہ السلام کا ایک مقام ہے کہ پوری امت کی مردوں اور عورتوں کے رسول اللہ باپ بھی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ انا لکم بمنزلۃ الاب، میں تمہارے لیے ایک والد کی حیثیت بھی رکھتا ہوں، یہ بھی بات یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام ان کے گھر گئے، آئے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، ادھر ان کا خامند بیٹھ گیا، ادھر وہ بیٹھ گئیں، ادھر نبی علیہ السلام وہ چارپائی کے اوپر اب بیٹھے ہیں، سامنے چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، جاریتان، چھوٹی، ایک حدیث میں جویریات بھی آتا ہے، چھوٹی بچی، چھوٹی نابالغ کو 6-7 سال کی جو بچیاں جو اس قسم کو جو یہ تھیں، تو غنیان یہ راگ لا کے نہ کچھ نہ پڑھ رہی تھیں۔ حدیث کے اندر وہ صاف الفاظ بھی آتے ہیں کہ تندبان آبائی الذین قتلوا یوم بدر، بدر کے اندر جو ان کے باپ دادا تائے چاچے جو شہید ہوئے تھے نا مسلمانوں کی طرف سے، ان کو کسی بڑے نے جوڑ کے نا شعر و شاعری میں نا بنا دیے۔ یہ بچیاں وہ شعر پڑھ رہی تھیں، اس طریقے سے میرا والد گیا، اس طریقے سے فلاں کیا، اس طریقے سے فلاں نے اس بچے چھوٹے نے جا کے ابو جہل کو مارا، فلاں نے اس کو مارا، فلانا یہ اس قسم کے وہ شعر پڑھ رہی تھیں۔ پڑھتے پڑھتے ایک بچی کہنے لگی، پڑھتے پڑھتے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، شعروں کے اندر اس نے اور نبی علیہ السلام کو دیکھا نا، کہنے لگی یہ ہمارے پاس اللہ نے ایسا نبی بھیجا ہے، یہ تمام یہ کل کی باتیں، غیب کی باتیں بھی جانتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچی نے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا حدیث کے اندر، آپ نے فرمایا دائی حاضی، بیٹا یہ نہ کہو، فلا تقولو، بیٹا یہ بات نہ کہو، اسکتی عن ہذہ، بیٹے یہ بات بالکل نہ کہو، کیوں؟ وقولی بالذی کنتی تقولین، جو پہلے شعر پڑھتی تھی نا وہی پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ما یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہونا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا میرے بیٹے۔ اب یہ چھوٹے بچے نے ایک بات کی ہے ہمارے ہاں، او چل بچے ہے کہن دیو کی ہو گیا، تسی تو کئی مگر پائے جاندے چھوٹی چھوٹی چیزاں، تو بچیاں 6-7 سال کی۔ اب قرآن میں یہ سارا بھرا ہوا ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ لقمان میں اللہ نے آخری آیت میں یہ بات کہی، وہ اللہ کی ذات ہے جو جانتی ہے کہ قیامت جو ہے یہ کب آنی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، پوری مخلوق میں کسی کو نہیں پتا۔ اللہ کو پتا ہے کہ کسی لڑکی کے پیٹ میں بیٹا پیدا کرنا ہے کہ بیٹی پیدا کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے بیٹی کے اندر، پیٹ کے اندر بیٹا بیٹی آ گیا تو وہ اس کو شیشے کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اس کا، یہ نہیں ایک چھوٹی بچی ہم اس کو پکڑاتے ہیں تو کہے ساری دنیا کے ڈاکٹر بتائیں کہ اس بیٹی کی شادی ہوگی، بتاؤ کتنے بچے ہوں گے، بیٹے ہوں گے کہ بیٹیاں ہوں گی، اس کو بتائیں۔ یہ بات سمجھ لو اس کا مطلب کیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اس بیٹی کی جب شادی ہوگی اس کے رحم کے اندر کیا کیا کچھ پیدا ہوگا یہ بتائے دنیا کے ڈاکٹر۔ اب اس کی ECG کر کے دکھائیں نا، الٹرا ساؤنڈ کر کے دکھائیں اس کا کیا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس بیٹی کی شادی، اور شادی بھی ہوگی کہ نہیں یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا اور بچی نے حاملہ بھی ہونا ہے کہ نہیں یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونا ہے میرے بیٹے، اور یاد رکھو کوئی نہیں جانتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو بات ہی جو ہے نا، جو چاہیں کر۔ ہمارے ادھر مولوی صاحب ایک آئے تو کہنے لگے لو جی کہتے ہیں جی فلاں غیب،
ہمارے پیر صاحب کی تو بلیاں بھی غیب جانتی ہیں. نے کہا بلیاں غیب جانتی ہیں؟ جی جتنے مہمان آنے ہوتے اتنی دفعہ سویرے میوں میوں کرتی تھی. بلی کو پہلے پتا ہوتا تھا. اور خدا سے ڈرو. اور یہ قرآن مجید کی آیتیں پھر قرآن مجید سے نکالنے والی بات ہے نا. پھر وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اور کس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کی موت لے کے آنی ہے, کیسی آنی ہے, اور کسی کو نہیں پتا. اللہ ہماری موت ایمان اور خیر والی کرے. اللہ علیم و خبیر ہے. اور پھر قرآن میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے نبی محمد رسول اللہ, آپ اعلان کریں. آپ, ہم نے آپ سے اعلان کروانا ہے. لا يعلم من في السماوات, ساتوں آسمانوں کے فرشتے اور مخلوق, جبرائیل عرش کو اٹھانے والے اور تمام کے تمام جو مل جائیں اللہ کے علاوہ وہ, اور زمین کی ساری مخلوق, وہ نبی ہو, پیغمبر ہو, انسان ہو, کوئی اور ہو, کوئی جن ہو, وہ بری ہو, وہ بحری ہو, ہوائی ہو, کوئی بھی مخلوق اللہ کے علاوہ غیب کو نہیں جانتی, صرف اللہ غیب کو جانتا ہے. اے میرے نبی محمد رسول اللہ, آپ اعلان کریں. آپ. اور پھر اللہ, یہ تو ہوتا نا کوئی نہیں جانتی. اللہ نے کہا اے نبی یہ بھی اعلان کریں. کیا اعلان؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اے میرے نبی لوگوں کو کہیں, اور میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں, اللہ خود خزانوں کا مالک ہے. کہ اللہ ہمارے تو جس کو ہم چاہیں, یہ رنج بخش ہے, یہ گنج بخش ہے, اور گنج بخش بھی اللہ ہے, رنج بخش بھی میرا اللہ ہے. یاد رکھنا, خزانے بخشنے والا بھی میرا اللہ ہے, دانا ذرہ بخشنے والا بھی میرا اللہ. تمہیں اتنا نہیں پتا؟ اے جی بچے کے منہ سے نکل گیا. نہیں, کہو اے نبی ان کو, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. میں خزانوں کا مالک نہیں, اللہ کے خزانوں کا اللہ خود زندہ ہے, مالک ہے وہ. وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ. اور میں غیب نہیں جانتا. میرے نبی دنیا کو بتاؤ کہ میں غیب نہیں جانتا, نہیں جانتا, نہیں جانتا. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. اے میرے نبی لوگوں کو بتاؤ, اور میں فرشتہ نہیں, میں انسان ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک انسان ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے, فضل ہے, اس کی مہربانی ہے. اللہ نے چن کے ایک یتیم بچے کو نبیوں کا سردار بنا دیا. یہ میرے اللہ کا کرم ہے, ورنہ ہوں میں انسان کا انسان ہی ہوں. اب اتنا قرآن مجید کچھ کہتا ہے, اور بچے نے کہہ دیا جی وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارا نبی کل کی بات ہے. کہا نہیں, وقولی بالذی کنت تقولین, وہ باتیں کرو جو پہلے کہہ رہی تھی. اللہ کے علاوہ ما یعلم ما فی غد الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. میرے بیٹے بچے, یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بھی خیال, اور چھوٹی عمر میں اس کی گڑتی کے اندر یہ بات شامل ہو جائے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی مالک و نہ مشکل کشا ہے, نہ کوئی حاجت روا ہے. گٹھی کے اندر ہو, اور نفع نقصان کا مالک اللہ, اللہ کی ذات ہی صرف غیب جانتی ہے, کوئی اور نہیں جانتی. یہ بچے کی گڑتی کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے. بچہ جو ہے اس کو سمجھائیں, گھر کے اندر دین کی باتیں کریں. کیوں دین کی باتیں نہیں کرتے ساری دنیا؟ اور سبق پڑھے آئی اور سنایا ہی, ماسٹر صاحب کو گیا سے فیس دیتی ہے, انہاں کی کیا, اچھا چل پھر. یہ باپ ہے, یہ مسلمان بچے کا باپ ہے, کسی یہودی کا باپ ہے. اور یہ یہودیوں کے باپ بھی یہی کرتے ہیں جو دنیا کی بات. مسلمان جو بچہ ہے اس کا مسلمان والد جو ہے اس کو پاس بٹھاتا ہے, دین کی باتیں, شریعت کی باتیں, ایمان کی باتیں, قرآن کی باتیں, حق کی باتیں, سچ کی باتیں سناتا ہے اس. اور تمام بچوں کو یہ بات بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے ہوں بچے ہوں, ہر ایک کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. گھر کے اندر جب داخل ہوں السلام علیکم کہہ کے داخل ہوں. باری ٹیں ٹیں ٹلیاں بجا کے, کون میں آئی ہاں, میری آواز نہیں پہچانی, مینو جانتے نہیں کون, لے اماں تو میری آواز نہیں, اور کیا بکواس ہے اس قسم کی. آپ نے دیکھا پتہ چل گیا کون بار کے السلام علیکم اماں جی ابا جی, یا السلام علیکم
तमाम घर वालों के ऊपर, छोटे बच्चों सब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकूनु बरकतन अलैका व अला अहले बैतिका, फरमाया अस्सलाम वालेकुम कहो, घर के अंदर तेरे ऊपर घर के सारे ही अफराद के ऊपर अल्लाह की बरकत नाज़िल हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो घर में दाखिल होता है और दाखिल होते वक़्त मन दखला बैतहू फसल्लम, घर में दाखिल होने वाला जो अस्सलाम वालेकुम कहता है, फहुवा ज़ामिनुन अलल्लाह, ये अल्लाह की हिफाजत में हो गया है। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया फहुवा ज़ामिनुन अलल्लाह, अल्लाह की जमानत में आ गया, ना भाई कोई शैतान इसके करीब नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहू, जिस आदमी को यह बात पसंद है कि मेरे घर के अंदर शैतान ना दाखिल हो, मेरी बेटियों को, बेटों को, उनके कपड़ों के बारे में, सोच के बारे में, ज़हनों के बारे में, उनकी नमाजों में शैतान ना आए, उसको चाहिए घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे, ताकि घर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान दाखिल नहीं होगा। ये सारी बातें किसने सिखानी है? मैंने एक किताब में ये भी पढ़ा है, अगर किसी घर के अंदर, याद रखना, ये जो बेटियां ना लाडली प्यारी, नहीं अब्बा जी ओ फिक्र ना कर, तू मैं जिंदा वहां, तेरा प्यो ये जिंदा है। क़यामत के दिन एक औरत जो है, पता है किस किस को जहन्नम के अंदर खींच के लेके जाएगी? सबसे पहले ये औरत जो होगी अपने वालिद को जहन्नम के अंदर खींच के लेके जाएगी। इस वालिद ने मुझे को दीन ईमान की बात सिखाई नहीं थी बस, और पुत्र ध्यान ना पढ़, ट्यूशन पढ़, जानी होते फलाना करना है, ये सारी दुनिया की बातें सिखा दी, अल्लाह और उसके रसूल की बात ही नहीं सिखाई। फिर दूसरे नंबर पे ये इसका भाई जो गैरतमंद बना फिरता है ना, मेरी भैन लोग को वेख के तो वेखे, और सारी दुनिया को पैंटा पवा के, पजामे पवा के, नंगी सारी दुनिया को दिखाता फिरता है। क़यामत के दिन अपने भाई को खींच के ये जहन्नम के अंदर लेके जाएगी। और तीसरे नंबर पे अपने खामद को जहन्नम के अंदर लेके जाएगी, और सारी जिंदगी दुनिया में मुझे ये कहता रहा, नहीं है कपड़े पा, नहीं बड़ी सोहनी लगनी है, नहीं फला, नहीं उठे जाना ही फलाना नहीं, सारी दुनिया जहन की बातें कर ली, अल्लाह और उसके रसूल की बात ही नहीं की। ये जहन्नम के अंदर उसको लेके जाएगी। ये बात याद रखना। ये मैंने एक आलिम दीन, हमारे बहुत बड़े आलिम दीन थे हाफिज कासिम साहब, वो एक जगह दर्स दे रहे थे, उनसे मैंने ये खुद सुनी है। 3 और चौथा, ये अपने बेटे को जहन्नम के अंदर लेके जाएगी। पुत्र ऊंजते मेरा बड़ा ख्याल है, मेरी अम्मा को कह के वेखे, गल करके वेखे मेरी अम्मा नू, और अम्मा को कभी कहा ही नहीं अम्मा पर्दा किया है, कह रहे अम्मा शर्म हिया के कपड़े पे, अम्मा नमाज पढ़ी या नहीं। ये बच्चे ही फिर जो होंगे, ये इन तमाम को खींच के, एक औरत 4 किस्म के बंदों को खींच के जहन्नम के अंदर ले जाएगी। अल्लाह हमें घरों में दीन की बातें करने, दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।